اعتکاف کا ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ آپ کو عموماً فقہی احکام و مسائل کے حوالے سے زیادہ تر جعلی باتیں عوام میں جو مشہور ہیں وہ ملتی ہیں، اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں بہت کم اس کے اوپر کام کیا گیا ہے۔ لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ اس ٹاپک کو بھی ایک انٹلیکچوئل طریقے سے ریکارڈ کروا دیا جائے۔ بھائیو، عربی زبان میں اعتکاف کہتے ہیں چمٹ جانے کو، یا سمجھ لیں دھرنا دینے کو۔ یہ پاکستان والا دھرنا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں دھرنا دینا۔ اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں مسجد کے اندر چمٹ جانا، اللہ کے حضور اس سے مغفرت کے طلب کے لیے اور اس کی بخشش کی امید پر بیٹھ جانا اور اپنے دنیاوی معاملات کو چھوڑ دینا، یہ سنت اعتکاف کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 30 دن کا اعتکاف بھی ثابت ہے، 20 دن کا اعتکاف بھی ثابت ہے، اور 10 دن کا اعتکاف سنت متواتر ہے۔ یعنی وہ کنٹینیو سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پوری زندگی نہیں چھوڑی۔ ہمیشہ کم از کم 10 دن کا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ضرور بالضرور کیا ہے، الحمدللہ۔ اعتکاف کا جو واحد مقصد ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے، اور شب قدر کی تلاش سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ رات کے وقت کوئی عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی۔ بھائیو، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 محبوب پیغمبروں سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو صراحتاً حکم فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے، أَن طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، اس گھر کے متولی بننا اور اس کی صفائی کا خیال رکھنا۔ نمبر 1 للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ نمبر 2 والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو یعنی بیت اللہ کو پاک رکھنا۔ نمبر 3 والرکع السجود، اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو پاک و صاف رکھنا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بیت اللہ شریف میں جو اعتکاف کی جو سنت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی جاری تھی۔ یہ سنت ایسی نہیں ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی نئی چیز آئی ہے، بلکہ یہ سنت ابراہیمی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ بیت اللہ کو پاک و صاف رکھا جائے۔ نمبر 1 طواف کرنے والوں کے لیے، نمبر 2 اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور نمبر 3 رکوع اور سجدے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ بھائیو، سورۃ البقرہ ہی میں جو رمضان المبارک کے کانٹیکسٹ میں رکوع نمبر 23 ہے، اس میں ایک آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، جس میں اشارتاً اعتکاف کا بھی ذکر آیا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق مت قائم کرو جب کہ تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ یعنی عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتی تھی اس زمانے میں، امہات المومنین بھی اور باقی عورتیں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر کوئی میاں بیوی اعتکاف مسجد میں بیٹھے ہیں تو وہ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے، ورنہ ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اس میں بھی اشارتاً اعتکاف کا ذکر آیا کہ مساجد کے اندر اعتکاف ہو سکتا ہے، یہ سنت ہے۔ جہاں تک اعتکاف کی فضیلت ہے تو اس حوالے سے صوفیاء کی کتابوں میں آپ کو بہت ساری روایتیں مل جائیں گی، کیمیاء سعادت کے اندر، تذکرۃ الواعظین کے اندر اور کتابوں کے اندر، لیکن ان میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر مضبوط روایت نہیں ہے۔ اسی لیے کیٹاگوریکل ڈیسیژن ہے محدثین کا رحمہم اللہ اجمعین کہ اعتکاف کی فضیلت کے اوپر، کوئی پرٹیکولر فضیلت کے اوپر کوئی بھی صحیح حدیث روئے عرض پہ موجود نہیں ہے۔ بہرحال میرے نزدیک یہی فضیلت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انڈورس کیا ہے اور اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ میرے جو بندے اعتکاف کے لیے مسجد میں آتے ہیں ان کے لیے مسجد کو صاف رکھو، اور اس حوالے سے احکامات بھی احادیث کے اندر آئے ہیں۔
تو یہ خود بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر پورے پیشن کے ساتھ، پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس حوالے سے ایک بڑی مشہور روایت پیش کی جاتی ہے جو اہل سنت کی مین سٹریم کی 3 کتابوں کے اندر موجود ہے۔ نمبر 1 المعجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب میں، نمبر 2 شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں، اور نمبر 3 المستدرک للحاکم میں۔ ان تینوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ روایت مردود ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، تو کوئی شخص جو ہے وہ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں فلاں شخص کا جو مقروض ہوں اور میں نے اس کا قرضہ دینا ہے اور مجھے وہ ڈھیل نہیں دے رہا، آپ میری سفارش کریں۔ تو ابن عباس جو ہے وہ مسجد سے اعتکاف توڑ کے باہر نکل گئے اور جا کے اس کی سفارش کی، اور جب اس شخص کے پاس گئے سفارش کے لیے، اس کو پتا چلا کہ ابن عباس آئے ہیں، تو اس نے جو ہے وہ قرضہ ہی معاف کر دیا، یعنی ان کے پروٹوکول کے اندر۔ تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ اے ابن عباس، آپ تو اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اعتکاف کیوں توڑ دیا؟ تو ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے اعتکاف اس لیے توڑا کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی مصیبت اور پریشانی کے لیے دوڑ دھوپ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور 20 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا ابن عباس نے کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرے اللہ کے حضور، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے اور دوزخ کے درمیان 3 بڑی بڑی خندقیں حائل کر دیتا ہے، جن کی چوڑائی جو ہے زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ یہ وہ روایت ہے جو بڑی مشہور ہے، لیکن یہ بالکل جعلی بلکہ جھوٹی روایت ہے، کیونکہ اس کے دونوں جو طرق ہیں، دونوں میں ایک جھوٹے راوی، متروک راوی موجود ہیں۔ جو طبرانی کی سند ہے اس کے اندر بشر بن سلم جو ہے وہ متروک راوی ہیں، جن سے حدیثیں لینا محدثین نے چھوڑ دیں، اور المستدرک للحاکم میں محمد ابن معاویہ یہ ایک راوی ہے جو کذاب راوی ہے محدثین کے ہاں، لہٰذا یہ بالکل جعلی روایت ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی اور شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالی دونوں نے اس حدیث کو بالکل جعلی اور فیبریکیٹڈ ڈکلیئر کیا ہے، اور شیخ البانی نے سلسلہ احادیث ضعیفہ جو ہے، السلسلۃ الضعیفہ جو ہے ان کا، ایک ہے السلسلۃ الصحیحہ جو صحیح احادیث کا مجموعہ ہے، ایک ضعیف اور من گڑت احادیث والموضوع اور موضوع احادیث کا جو مجموعہ ہے شیخ البانی نے جمع کیا ہے، اس میں اس روایت کو لے کے آئے ہیں۔ اچھا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 جو ہم نے سنی، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہ کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف میں ہو۔ اس کے اندر یہ اشارہ ہے کہ عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، اور سنت بھی ہے، احادیث بھی آ جائیں گی آگے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر فتنے کا ڈر ہو، جس طرح کہ آج کل کے زمانے میں یہ ویڈیو کیمرے کا اور تصاویر کا فتنہ ہے، اور عین ممکن ہے کہ ایسی عورتیں جو بیچاری عوام کے سامنے کبھی بھی بے پردہ نہیں آتی، ان کی ویڈیوز بنا کے کوئی بد دیانت خاتون جو ہے وہ نیٹ کے اوپر چڑھا دے، عین ممکن، آج کل تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا اس دور کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ جب تک مکمل تحقیق نہ کر لی جائے اس وقت تک کسی عورت کو مسجد میں اعتکاف بٹھایا جائے، کیونکہ حالات و واقعات فیوریبل نہیں ہیں۔ آج کل تو خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہوٹلوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور میاں بیوی جو ہیں وہ ہنی مون منانے کے لیے چلے جاتے ہیں ہوٹلوں میں، اور بعد میں جناب ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ نیٹ کے اوپر چڑھی ہوتی ہیں، کیونکہ بالکل چھوٹے چھوٹے کیمرے آ گئے ہیں، وہ کبھی لائٹس کے اندر، کبھی کسی آپ سمجھ لیں شو پیس کے اندر وہ چھپا کے لگا دیتے ہیں، اور یہی کام مسجدوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی یعنی آپ سمجھ لیں ناممکنات میں سے نہیں ہے، تو اس لیے میں تو بالکل اس چیز کو انڈورس نہیں کروں گا، اور میری سپورٹ میں وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام میرے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان پر مسجد میں جانے پہ بھی پابندی لگا دیتے۔ یہ اما عائشہ اپنے زمانے کے بارے میں کہہ رہی ہیں حضور کی وفات کے بعد، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اما عائشہ سے بڑھ کر کون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج سے واقف ہو سکتا تھا؟ مزاج رسول سے آشنا تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میرے زمانے کی عورتوں کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیتے تو مسجد میں جانے سے بھی روک دیتے۔ تو اعتکاف، یہ تو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے 1400 سال پہلے،
میں تو آج کی بات کر رہا ہوں 3 جون 2017 کی. تو یہاں کے حالات و واقعات اور کیمرے کا جو فتنہ ہے کس طرح ابھر کر اس وقت پبلکلی سامنے آیا, لہٰذا اس صورتحال میں بچنے میں ہی عافیت ہے. احادیث میں انشاءاللہ بیان کروں گا ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ, الٹ اپ ایٹ رینڈم نہیں ہے, میں نے بڑی محنت سے ان کو ترتیب دیا ہے, اور میں انشاءاللہ ان کے نمبرز بھی ساتھ ساتھ انٹرنیشنل بتاتا جاؤں گا, اور جو احادیث مشکات کے اندر ہے میں انشاءاللہ مشکات کے نمبر بھی بتاؤں گا. اور مشکات کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے, مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث. اہل سنت کی مین سٹریم کی کم از کم 13 کتابوں کا یہ مجموعہ ہے. بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, الموطا امام مالک, مسند احمد, سنن الکبری البیہقی, المستدرک للحاکم اور کئی کتابوں کی یہ نوٹس ہیں. 6294 احادیث کا مجموعہ. امام ولی الدین تبریزی المتوفی 748 ہجری, آج سے 800 سال پہلے یہ انہوں نے کتاب لکھی. شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ کے اوپر 3 PDF اس کے رکھے ہیں, جسے شوق ہو تو وہ ضرور ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پڑھیں. میں اس کے نمبر بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گا. اور یہ چونکہ سیکنڈری بک ہے مشکات, اس کے فٹ آپ کو پرائمری کتابوں کے نمبرز بھی مل جائیں گے. یہ میں اس لیے حوالہ دیتا ہوں کہ آپ کو اتنی کتابیں لینے کی بجائے 3 PDF رکھ لیں تو آپ یہ سمجھ لیں جس طرح وہ نوکیا کا موبائل یوزر فرینڈلی ہے نا, احادیث کی کتابوں میں سب سے یوزر فرینڈلی جو حدیث کی کتاب ہے یہ مشکات المصابیح ہے الحمدللہ. اس لیے میں نے پورا لیکچر اس کے اوپر دیا ہے. مسئلہ نمبر 111B, مشکات المصابیح کا مکمل تعارف. اعتکاف کے حوالے سے پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں اس کا نمبر ہے 2097. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی, یعنی ہمیشہ آپ نے اعتکاف کیا. اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات یعنی آپ کی بیویاں بھی مسجد نبوی کے اندر اعتکاف فرمایا کرتی تھیں. دوسری حدیث صحیح بخاری میں ہے, مشکات میں 2099, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر سال 1 مرتبہ قرآن کا دورہ کروایا جاتا تھا, لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 دفعہ دورہ کروایا گیا, یعنی حضرت جبرائیل سامنے بیٹھ کے قرآن سنا کرتے تھے. 2 دفعہ دورہ کروایا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے رمضان مبارک میں, لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. تیسری حدیث جامعہ ترمذی, سنن ابی داؤد, سنن ابن ماجہ میں ہے, مشکات میں 2102. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان مبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. 1 مرتبہ نہ کر سکے تو اگلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا, یعنی 1 سال آپ کا اعتکاف چھوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے رمضان میں پھر 20 دن کا اعتکاف کیا, یعنی وہ اپنا 10 دن والا. اور یہ 20 دن والا وہی اعتکاف تھا جس اعتکاف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. اور وہ جو اعتکاف چھوٹا اس کی وجہ کیا تھی وہ وجہ بھی سن لیں. وہ چوتھی حدیث ہے صحیح بخاری میں, یہ مشکات میں نہیں ہے لیکن بخاری میں 2033 ہے. اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کے لیے بیٹھنے کا ارادہ کیا رمضان مبارک میں تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیمہ لگا دیا. بہتر یہی ہے کہ خیمہ لگا ہو, اگر خیمہ نہ بھی ہو تب بھی ٹھیک ہے. جس طرح مسجد نبوی میں یا بیت اللہ شریف میں ہزاروں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں, اگر خیمے لگ جائیں تو پھر لوگ کیسے وہاں پہ مینج کر سکیں گے نماز کو. تو خیمہ لگانا وہاں ضروری نہیں, لیکن بہتر ہے, سنت ہے, پرائیویسی بھی قائم رہتی ہے. ظاہر ہے کہ رات کے وقت پھر سونا بھی ہوتا ہے, آرام بھی کرنا ہوتا ہے, تو بہتر یہ کہ خیمے کا اہتمام ہونا چاہیے. بہرحال اما عائشہ کہتی ہے کہ خیمہ لگا دیا. پھر سیدہ حفصہ آئیں, حضور کی بیوی, انہوں نے اما عائشہ سے کہا کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف بیٹھوں. تو سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی, انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا. اس کے بعد سیدہ زینب آئیں, حضور کی ایک اور بیوی, انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ اتنے سارے خیمے لگے ہیں. بتایا گیا کہ یہ آپ کی یہ اس بیوی کا ہے, یہ دوسری بیوی کا ہے, یہ تیسری بیوی کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو خیمے جتنے لگے ہوئے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ خیمے ثواب کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں؟
اللہ اکبر, یہ ہے کمٹمنٹ ٹو گاڈ. یعنی نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو سارے میرے چکر میں ہیں, یعنی میری بیویاں میرا قرب حاصل کرنا چاہتی ہیں, اس لیے انہوں نے خیمہ لگا لیا ضد کے اندر. یہ اللہ کے لیے خیمے نہیں لگے ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے خیمے اکھاڑو, حتیٰ کہ اپنا خیمہ بھی اکھڑوا دیا, اور آپ نے اعتکاف ہی نہیں کیا اس سال. پھر شوال کا مہینہ جب اگلا عید والا مہینہ آیا, اس میں آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا, اور رمضان کا یہ جو اعتکاف چھوٹ گیا تھا یہ آپ نے پھر اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا. اور پھر اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعتکاف نصیب نہیں ہوا, اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اعتکاف کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہونا چاہیے. حضور کی بیویاں اگر حضور کا قرب حاصل کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو خود ایک ثواب کا کام ہے, خیمے لگائیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی اکھڑوا رہے ہیں کہ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی, اللہ ترجیح اول ہونا چاہیے. تو اب اس میں ہی امپلائڈ ہے کہ جو لوگ گھر کے کاموں سے بچنے کے لیے اور مسجد کا راشن جو ہے وہ ہڑپ کرنے کی خاطر اور سمارٹ فون کے اوپر چیٹنگ کرنے کی خاطر مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں, تو ان کا اعتکاف کیا ہوگا؟ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو تو پتہ ہے کس نیت سے وہ بیٹھے ہوئے. لہٰذا اعتکاف میں جو بھی شخص بیٹھے تو گپ شپ کے لیے نہ بیٹھے, نہ وہ سمارٹ فون لے کے تو اس کے اوپر ہی ہمیشہ چڑھا رہے. ٹھیک ہے, وہ کبھی ضرورت کے تحت کوئی چیز استعمال کرنی پڑتی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کے پاس یہ فون ہے, الحمدللہ میں نے تو اپنے آپ کو اس فتنے سے تاحال محفوظ رکھا ہوا, انشاءاللہ آئندہ بھی ارادہ ہے. تو وہ اس فتنے کا پھر شکار ہو جاتے ہیں, وہ ہر وقت پھر سمارٹ فون کے اوپر ہی رہتے ہیں, اور مسجد کا اعتکاف بھی وہ گپ شپ میں گزرتا ہے. اور پھر یہ ایک پہلو ہے اس اعتکاف کا, اس کے ساتھ کئی اور ڈینجرس پہلو جو مسجد کے اندر اعتکاف کے حوالے سے جڑے ہوئے ہیں وہ بہت خطرناک ہے. مطلب میں نے خود اعتکاف کئی دفعہ کروایا 1999 میں, آج آپ دیکھ لیں 3 جون 2017 ہے, تو میں آج سے 18 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. میں نے باقاعدہ یعنی ایک بہت بڑے لیول کا اعتکاف جس میں کم از کم 400-500 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت میں دعوت اسلامی میں تھا, سبز پگڑی باندھا کرتا تھا. تو یہ ہمارے جیلم شہر کے اندر ہی 1999 کا اعتکاف میں نے خود مینج کروایا ہے, اور کس طرح مصیبت ہمارے لیے بن گئی تھی. خصوصاً یہ جو چھوٹے بچے اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ بھی جو لوگ بدنیتی کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ عجیب و غریب قسم کی پھر حرکتیں کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. حتیٰ کہ یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ ہم رات کے وقت لائٹیں آن کر کے سلاتے تھے سب کو. یعنی 400-500 بندہ مسجد میں سویا ہوا ہے, مسجد میں, اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ ان لوگوں کے فتنے سے بچوں کو بچایا جائے, تو لائٹیں آن کر کے رات کے وقت سلایا جاتا تھا. اور یہ میں مطلب ایک کسی خاص مکتب فکر کی نہیں بات کر رہا, تمام طرف یہی حال ہے الا ماشاءاللہ. اور باقی مطلب جو ہے وہ اعتکاف بیٹھ کے بھی لوگ, یعنی اگر ان سے پوچھیں کہ وہ قسم اٹھا کے کہیں کہ انہوں نے 10 دن کے اندر 5 کی 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہوں, تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ معتکف جو حضرات ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھی ہوں گی 5 کی 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے مسجد کی پہلی صف میں. اعتکاف والے بھی اگر مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ سے نماز نہ پڑھیں تو پھر باقی کس سے آپ امید کر سکتے ہیں کہ وہ باہر سے آ کے تو پہلی صف میں نماز پڑھے گا, جس کو کام ہی کوئی نہیں سوائے نماز پڑھنے کے. ان کی حالت ہے. تو اس حوالے سے بڑی جو ہے وہ خطرناک چیزیں بھی ہیں. اعتکاف میں نہیں سمجھتا کہ چھوٹے بچوں کو اعتکاف بٹھایا جائے, بہت چھوٹے بچوں کو, اور ایسی جگہ پہ اعتکاف بیٹھیں جہاں پر یعنی علم دین کے حوالے سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے, کچھ سیکھنے کا, ضرورت سے زیادہ نہیں. بعض مسجدیں ایسی ہیں جہاں فجر کے بعد بھی درس, زور کے بعد بھی درس, مطلب ایک دن کے اندر اتنے درس ہوتے ہیں کہ وہ بندے جو بیچارے اعتکاف والوں کو تو مجبوراً وہ درس سننا پڑتا ہے. وہ تو باہر نکل کے بھاگ بھی نہیں سکتے, اٹھ بھی نہیں سکتے. اگر اٹھ کے اپنے خیمے میں بھی چلے جائیں تو ان کو کئی لوگ ہیں جو ٹونٹ کریں کہ جناب اعتکاف بیٹھے, گھروں اعتکاف بیٹھنا آئے تھے, درس ہی کیوں نہیں پہنتے. تو ان بیچاروں نے تو مجبوراً بیٹھنا ہوتا ہے. تو اجتماعی اعتکاف جہاں پہ بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ بس اتنا ہی اجتماعی اعتکاف کا فائدہ اٹھائیں کہ کسی کو علم دین کے حوالے سے کوئی چیز ملے, بجائے کہ وہ مترفر ہو کر اٹھے. اور اسی طریقے سے لوگ اعتکاف کے اندر کہتے ہیں جی میں 3 قرآن ختم کر دیتے, میں 4 قرآن ختم کرتے, اور پائی کوئی قرآن ختم نہ کرو, خدا دا نہ جائے, پامیں ایک سپارہ ہی پڑھ لو, لیکن کم از کم ترجمے کے ساتھ قرآن حکیم کو ضرور پڑھے. اعتکاف والوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے, کم از کم ایک دفعہ وہ یعنی اس چیز کے اوپر ایمفسائز کریں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. تو وہ صرف عربی پڑھنے سے نہیں ہوگا بلکہ اس کا ترجمہ بھی پڑھا جائے.